یہ کہانی ہے گلہان نامی گاؤں کی، جو بہت زیادہ خوبصورت تھی اور لوگ وہاں بہت خوش رہتے تھے۔ ایک دفعہ کامران نامی لڑکا اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تاکہ جنگل سے لکڑیاں لائے۔ ارے کامران میرے بھائی، تم کدھر جا رہے ہو؟ میں جنگل جا رہا ہوں تاکہ وہاں سے لکڑیاں لے کر آؤں۔ ارے تمہیں پتہ نہیں، اس جنگل میں چڑیل رہتا ہے، وہ جنگل بہت خطرناک ہے، تم مت جاؤ۔ نہیں، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ نہیں بھائی، وہ یہ فضول باتیں نہیں ہے، وہاں پر بہت سے لوگ گئے ہیں لیکن واپس نہیں آئے ہیں، اس چڑیل نے اس کو مارا ہے۔ خیر جو بھی ہے، میں جاؤں گا، اگر میں نہیں جاؤں گا تو میرے بچے کیا کھائیں گے؟ کامران یہ کہتا ہے اور وہاں سے روانہ ہوتا ہے۔ وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے لگتا ہے کہ اس کو ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ ارے یہ رونے کی آواز کس چیز کی ہے؟ شاید بلی رو رہی ہے، لیکن مجھے کیا، مجھے تو اپنے کام کرنا ہے۔ وہ پھر سے لکڑیاں کاٹنے لگتا ہے، لیکن وہ آواز بہت تیز ہو جاتا ہے۔ شاید یہ کسی عورت کی آواز ہے اور اس پیڑ کے پیچھے سے آ رہا ہے۔ میں چلتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس کے بعد وہ اس پیڑ کے پاس جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اور رو رہی تھی۔ ارے بہنا، تم کیوں رو رہی ہو؟ اور اس جنگل میں تو کوئی بھی نہیں رہتا، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں اس جنگل میں ڈر نہیں لگتا؟ یہاں تو لوگ آنے سے ڈرتے ہیں اور تم یہاں پر رو رہی ہو۔ لیکن وہ عورت اس کو جواب نہیں دیتی۔ ارے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، کیا ہے مجھے بتاؤ، میں شاید آپ کا وہ مشکل آسان کر دوں۔ جب کامران یہ بات کہتا ہے تو اس عورت سے ایک چڑیل بنتا ہے اور وہ اس کامران کو مار دیتا ہے۔ پھر جب صبح ہوتی ہے تو کامران کا لاش گاؤں میں پڑا تھا اور اس کی بیوی رو رہی تھی۔ ارے کامران، یہ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تم کیوں مر گئے؟ اب ہم کیا کریں گے؟ ارے کیا تمہیں پتا ہے کہ اس کو کس نے مارا ہے؟ تمہارے تو کسی سے بھی دشمنی نہیں ہے۔ نہیں، ہماری کیا دشمنی ہوگی؟ یہ تو جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے گیا تھا۔ اس میں ایک آدمی کہتا ہے، ہاں میں نے کامران کو دیکھا تھا، وہ اس جنگل گیا تھا جہاں پر بھوت کا سایہ ہے۔ میں نے اس کو بہت روکا لیکن وہ نہیں رکا اور اس جنگل میں گیا، شاید اسے اس بھوت نے ہی مارا ہوگا۔ جب وہ آدمی گاؤں والوں کو یہ ساری باتیں بتاتا ہے تو گاؤں والے بہت ڈر جاتے ہیں اور اس جنگل میں کوئی بھی نہیں جاتا۔ اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے اور 6 ماہ کے بعد شہر سے ایک بس آتی ہے۔ اس بس میں گاؤں کے سردار کی بیٹی آتی ہے۔ ارے اچھا ہوا ثانیہ بیٹیا کہ تم آئے، کبھی کبھی گھر بھی آیا کرو، تم نے تو ساری زندگی شہر میں ہی گزار دی، اب آپ یہاں پر ایک ہفتہ گزاریں گے، ایسے نہیں جانے دوں گی۔ نہیں اماں بابا، میں ہفتے کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی یہاں پر گزاروں گی، اب شہر نہیں جاؤں گی۔ ارے میری بیٹی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم شہر کیوں نہیں جا رہی ہو؟ یہاں پر تمہیں کیا ملے گا؟ یہاں پر تو کچھ بھی نہیں۔ امی جان، میں نے پوری تعلیم مکمل کر دی ہے۔ لیکن بٹیا تم یہاں سے جاؤ، یہاں پر تو بھوت اور چڑیلوں کا سایہ ہے، وہ تمہیں کچھ نہ کہے۔ ارے ابو جان، میں اس سب پر یقین نہیں رکھتی، یہ سب فضول کی باتیں ہے، اور یہاں پر میں اسکول میں ٹیچنگ کروں گی، یہاں پر تو میرے جیسا قابل کوئی بھی نہیں ہے۔
اب میں جاتی ہوں۔ اس کے بعد ثانیہ اپنے کمرے میں جاتی ہے۔ ارے اس لڑکی کا کیا کرے؟ ارے تم چنتا مت کرو، میں کچھ نہ کچھ حل نکال دوں گا۔ اس کے بعد اگلی صبح اس لڑکی کا باپ ایک بابا کے پاس جاتا ہے۔ ارے میری ایک بیٹی ہے جو شہر سے آئی ہے، اور تمہیں تو پتہ ہے اس گاؤں میں بھوت کا سایہ ہے۔ تم کچھ نہ کچھ کر دو تاکہ ہماری بیٹی اس سے بچ جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک تعویذ دیتا ہوں، تم وہ اس کو کسی بھی طریقے سے پہناؤ۔ جی آپ کی شکریہ ہوگی، جلدی دے دو۔ اس کے بعد وہ بابا ایک تعویذ پکڑتا ہے اور اس کو کہتا ہے، یہ تعویذ اس کو پہناؤ، اس پر کوئی بھی بھوت یا چڑیل کا کوئی جادو اثر نہیں کرے۔ اس کے بعد وہ اس سے وہ تعویذ لے لیتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں۔ پھر وہ اپنے گھر واپس روانہ ہو جاتا ہے۔ پھر اگلی صبح، ارے تم یہ تعویذ لے لو اور ثانیہ بیٹوں کو کسی طریقے سے یہ پہناؤ۔ پھر وہ تعویذ ثانیہ کی اماں لے لیتی ہے۔ اس کے بعد ثانیہ اپنے ماں باپ کے پاس آتی ہے۔ امی پاپا، میں اسکول میں انٹرویو دینے جا رہی ہوں۔ اچھا بیٹا تم جاؤ، لیکن یہ تعویذ اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور اس کو باندھ دو تاکہ تم اس چڑیل سے محفوظ رہو۔ ارے اماں، میں نے 100 بار کہا ہے کہ میں اس پر بلیو نہیں کرتی۔ ارے میری بیٹی، یہاں پر چڑیلوں کا سایہ ہے، اگر تمہیں کچھ ہوا تو ہم پھر کیا کریں گے؟ اگر تم یہ تعویذ نہیں پہنو گے تو میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ ارے امی، تم مجھے ایسے ہی باتوں میں پھنسا دیتے ہو۔ چلو ٹھیک ہے، دے دو، میں پہنتی ہوں۔ اس کے بعد وہ تعویذ وہ اس کو دے دیتی ہے۔ ثانیہ وہ اپنے پرس میں رکھ کر گھر سے روانہ ہوتی ہے۔ پھر واپس آنے میں شام ہو جاتی ہے۔ ارے یہ کتنا پرسکون جگہ ہے، یہاں پر کسی نے سائیکل چھوڑا ہے اور کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ چلو میں کچھ فوٹو لیتی ہوں۔ پھر وہ کچھ فوٹو لے لیتی ہے۔ جب وہ روانہ ہوتی ہے تو اس کے کانوں میں کچھ آواز آتی ہے۔ ارے یہ آواز کیسی ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے، وہ آواز اسے پھر سنائی دیتی ہے۔ نہیں، مجھے مت مارو، میں نے کیا ہے کہ تم مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہو؟ نہیں، مجھے مت مارو۔ جب ثانیہ یہ آواز سنتی ہے تو وہ اس آواز کے پیچھے بھاگتی ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے لیکن اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ اسی ڈر میں تھی کہ اچانک اس کے پیچھے ایک سفید کپڑوں والی عورت کھڑی ہوتی ہے۔ ارے تم کون ہو؟ یہ اتنے عجیب کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ تو نے تو مجھے ڈرا ہی لیا۔ ارے مجھ سے مت ڈرو، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں بتاؤ، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ دیکھو، میں ایک اکیلی عورت ہوں، اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے، یہاں جنگل پر کوئی آتا نہیں، میں کسی سے بھی مدد نہیں مانگ سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر چڑیل کا سایہ ہے، تم مجھے اپنے گھر لے جاؤ، میں تمہارے گھر میں کام کروں گی، بدلے میں تم مجھے 2 وقت کی روٹی دے دینا۔ ارے میں تمہیں کچھ پیسے دیتی ہوں، تمہیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے شاید۔ نہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے اپنے گھر میں رکھ لو، میرا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس عورت پر ثانیہ کی ترس آتی ہے اور ثانیہ اس کو اپنے گھر جانے کے لیے روانہ کرتی ہے۔ ارے ثانیہ، تم نے اتنی دیر کیوں کی اور یہ عورت کون ہے؟ اس کے بعد ثانیہ پوری بات اپنے ماں کو بتا دیتی ہے۔ امی، ہمارے گھر میں تو ایسے بھی نوکر کی ضرورت تھی، اس لیے میں اس کو لے آئی، لیکن میں نے تو اسے پہلے کبھی بھی اس گاؤں میں نہیں دیکھا۔ ہاں مالکن، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں اس گاؤں کی نہیں بلکہ دوسرے گاؤں سے آئی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، کچن ادھر ہے، تم جاؤ کچن میں، اور یہ کپڑے بھی بدلو، تم اس میں ڈراؤنی سے لگ رہی ہو۔ ہاں 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 ہاں۔
اس کے بعد وہ نوکرانی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ارے تم کسی کو بھی اپنے گھر میں لاؤں گی، یہ لڑکی مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتی۔ ارے امی تم تو ہر کسی پر شک کرتی ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا، میں بتاتی ہوں۔ اس کے بعد وہ نوکرانی کپڑے بدل کر آ جاتی ہے۔ دیکھا امی، وہ اس کپڑوں میں بھوتنی سی لگ رہی تھی، اب ٹھیک ہے۔ بیٹا تم اس پر نظر رکھنا، مجھے یہ عورت کچھ عجیب سی لگ رہی ہے۔ جی اماں جیسے آپ کہیں۔ پھر ثانیہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر جب رات ہوتی ہے تو رات کے 2 بجے تھے اور وہ نوکرانی کچن میں تھی، اس لیے ثانیہ آ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے تم اتنی رات میں یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ میں دیکھ رہا تھا کہ دودھ ہے کہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح کچھ ہی دن گزر گئے کہ ایک رات ان کے گھر میں زمین پر خون کے قطرے تھے۔ ارے یہ خون یہاں پر کیسے آیا؟ ان کی آواز سنتے ہی ان کے ماں باپ بھی یہاں پر آ جاتے ہیں۔ ارے ثانیہ بیٹا یہ خون کس چیز کا ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے کہ یہ خون کہاں سے آیا کہ اچانک اسے وہ نوکرانی نظر آتی ہے جن کے پاس ایک ایسی بلی تھی جس کا سر نہیں تھا۔ ارے تم کیا کر رہی ہو وہاں پر؟ یہاں پر آ جاؤ۔ اور تمہارے پاس یہ بلی کیا کر رہی ہے؟ وہ اس بلی نے سارا دودھ گرا دیا، اس لیے میں نے اس کو مار ڈالا۔ ہاں مجھے پتا تھا، تم ایک عام سی لڑکی نہیں ہو، تم کوئی بھوت یا چڑیل ہو۔ جب یہ بات کرتی ہے تو وہ زور زور سے ہنسنے لگتی ہے اور کہتی ہے تم نے صحیح کہا، میں ایک عام سی لڑکی نہیں ہوں بلکہ ایک چڑیل ہوں۔ ہا ہا ہا۔ چڑیل؟ کیسی چڑیل؟ ارے کیا تم نے ہمیں پہچانا نہیں؟ میں تمہاری نوکرانی ہوں۔ اس کے بعد اس عورت سے چڑیل بن جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر ثانیہ بہت گھبرا جاتی ہے۔ ارے یہ تو چڑیل ہے، سچ مچ کی چڑیل۔ یہ دیکھ کر ثانیہ کے ماتا پتا بھی بہت گھبرا جاتے ہیں۔ وہاں سے ایک 2 نوجوان گزر رہے تھے تو اس نے اس چڑیل کی آواز سنی۔ وہ دونوں اس کے گھر میں جاتے ہیں اور کھڑکی سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ جب وہ چڑیل دیکھتے ہیں تو وہ بھی بہت گھبرا جاتے ہیں۔ ارے اس گھر میں تو چڑیل ہے، چلو چلتے ہیں یہاں سے، چڑیل ہمیں نہ کھائے۔ یہ دونوں یہ باتیں کرتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تم دونوں نے مجھے بہت تڑپ سے مارا ہے، میں اب اپنا بدلہ لوں گی۔ بدلہ؟ کس چیز کا بدلہ؟ میرے ماتا پتا نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ثانیہ کے ماں باپ بہت گھبرائے ہوئے تھے اور گڑگڑا رہے تھے۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے میں تمہارے گھر میں کام کر رہی تھی کہ تمہارے ماں باپ نے مجھے زبردستی مار لیا تھا۔ اس کے بعد ثانیہ کے امی کے اندر وہ چڑیل جاتی ہے اور ثانیہ کے ابو کو گلے سے پکڑ کر مار دیتا ہے۔ اس کے بعد اپنے پیٹ میں چاقو لگاتی ہے اور ثانیہ کی امی کو بھی مار دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ 2 نوجوان اور وہ بابا آتا ہے، کچھ دم کر کے اس چڑیل کو ایک بوتل میں بند کر دیتا ہے اور اسی طرح پورے گاؤں سے وہ چڑیل جاتی ہے اور کسی کو بھی خوف نہیں رہتا چڑیل کا۔